کہتے ہیں ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہوتی ہے، اور آج ہم مشتبہ صاحب کی شاندار سفر تقریر کی کہانی سنیں گے۔ السلام علیکم، دس از یور ہوسٹ ماروز، ویلکم ٹو مائی شو سپر ستارے ود ماروز۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے مشتبہ صاحب، جو انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ لاہور میں BS MLT کے طالب علم ہیں۔ تقریر کے میدان میں یہ ایک درخشاں نام ہے۔ آل پاکستان ڈکلیمیشن مقابلوں میں 4 مرتبہ نمایاں پوزیشن حاصل کی، 2 بار پہلی، 1 بار دوسری اور 1 بار تیسری پوزیشن، جبکہ آل پنجاب ڈکلیمیشن مقابلے میں بھی پہلی پوزیشن اپنے نام کی۔ اس وقت یہ انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ لاہور کی ڈیبیٹنگ سوسائٹی کے صدر بھی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آپ کو آج کے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اینڈ تھینک یو ویری مچ۔ میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ آپ نے تقریر کے میدان میں قدم رکھنے کا آغاز کب اور کیسے کیا؟ سب سے پہلے تو میں جو اپنی تقریر ہے اس پہ گہری تحقیق کرتا ہوں۔ اس کے بعد سب سے پہلا جو میرا قدم تھا تقریر کا وہ یہ تھا کہ آل پنجاب لیول پہ نہیں بلکہ صرف ڈویژنل لیول پہ مقابلہ ہوا، تقریری مقابلہ۔ تو پہلا دن تھا اسکول لیول پہ، تب بزم ادب ہوتے تھے، تو پہلے میں نے کبھی بھی کسی بڑے پلیٹ فارم پہ تقریر نہیں کی تھی۔ تو اس دن پرنسپل صاحب آئے، انہوں نے کلاس میں اناؤنس کیا کہ آج بزم ادب ہے اور آپ لوگوں کے پاس 2 گھنٹے کا ٹائم ہے، آپ وہ جس نے تقریر وغیرہ میں نام لکھوانا ہے وہ لکھوا دے۔ تو میں نے نام لکھوا دیا، میں نے کہا چلیں ٹرائی سے، تو نام لکھوا دیا اور تقریر تھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر۔ تو نام لکھوا لیا تو کلاس والے کھڑے ہوئے، کہتے مجتبیٰ تو پاگل ہے، نام کٹوائے گا، کلاس کا نام کٹوائے گا۔ میں کہا کوئی نہیں، اللہ پاک بہتر کرے گا۔ تو جب پہلے اسٹیج پہ پہنچا تو اللہ پاک نے اتنی آواز میں تاثر پیدا کیا کہ الحمدللہ اس وقت میری 2nd پوزیشن آئی ڈویژنل لیول پہ۔ تو اس ٹائم وہ آپ کی زندگی کی پہلی تقریر تھی یا اس سے پہلے بھی آپ تقریر جو ہے کر چکے تھے؟ نہیں، اس سے پہلے تقریر کلاس میں دوستوں میں کے درمیان اس طرح کرتے تھے، بٹ اسٹیج پہ جا کے آڈینس کے سامنے تقریر کا وہ میرا سب سے پہلا ایکسپیرینس تھا۔ صحیح۔ تو آپ کو پہلی بار کس موقع پر احساس ہوا کہ آپ کی آواز اور الفاظ میں اثر ہے اور آپ کو جو ہے تقریر کے لیے جانا چاہیے؟ یہ تب ہوا کہ جب میں نے کلاس میں اسپیچ کی اور ہماری جو میم تھی، میم ساجدہ نسیم، مجھے ابھی تک ان کا نام یاد ہے، وہ ہمارے اردو کی لیکچرار تھی FSC 2nd ایئر میں۔ تو جب انہوں نے کلاس میں وہ ادبی معاملے میں بہت بہترین تھی، انہوں نے جب کہا تو میں نے تقریر کی، اور تقریر کی انہوں نے اس قدر تقریر پسند آئی، انہوں نے کہا تمہاری آواز میں صرف تقریر نہیں، تمہاری آواز میں جادو ہے جو لوگوں کے دلوں کو لبھا سکتی ہے۔ بس اسی دن سے میرے ذہن میں خیال آ گیا کہ انشاءاللہ تعالی اب اس آواز کو میں نے ایک بڑے سٹیج پر، ایک بڑے پوڈیم پر میں نے اس آواز کا اپنا جادو دکھانا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اب آپ جو ہے ایک بہت اچھے ڈیبیٹر بھی ہیں۔ تو ڈویژنل، پنجاب اور پھر آل پاکستان سطح تک کا یہ سفر کیسا رہا؟ کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ کیونکہ بہت سارے مشکلات بھی ہوتے جب بہت بڑے بڑے کمپٹیشنز ہوتے ہیں۔ جی بالکل، یہ راستہ انتہائی کٹھن تھا، آسان بالکل بھی نہیں تھا۔ ایسی راتیں بھی گزاری ہیں جب راتوں کو جاگ جاگ کر ان کی پریکٹس کرنی، جو الفاظ بھول جاتے ان کو بار بار ان کو مینیج کرنا، کئی راتیں جا کر کاٹی ہیں۔ پھر اسٹیج پہ جا کے جو دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، ان معاملات نے بہت مشکل سفر گزارا ہے اور بہت چیلنجز کا سامنا کیا۔ آپ نے تو بالکل صحیح کہا۔ اگر ہم دیکھیں تو زندگی کے ہم کسی بھی شعبے میں جائیں، کوئی بھی کام کریں تو مشکلات تو درپیش آتی ہے، لیکن ان کا سامنا کر کے آگے بڑھنا ہی زندگی کا جو ہے وہ حصہ ہے۔ انہی چیلنجز کو ہی میں نے کہا، جو مشکلات آئیں تو میں نے بس اسی دن ہی خود سے کہا کہ مجتبیٰ اگر تو نے ان چیلنجز کو، ان نقصانات کا تو ان کا بھرپایا نہیں کر سکتا، اگر تو ان چیلنجز کا سامنا نہیں کر سکتا تو تجھ میں کوئی بات نہیں ہے کہ جا کے اسٹیج پر جا کے خود کو پرفارم کر سکے۔ تو وہ آپ جو ہے اپنے لیے خود ہی ایک موٹیویشنل اسپیکر بن گئے اور آپ نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا۔ اور میرا بھی یہی ماننا ہے کہ جو موٹیویشن ہم اپنے آپ کو خود دیتے ہیں اس سے بہتر کوئی موٹیویشن نہیں دے سکتا، اس سے بہتر کوئی موٹیویشن نہیں دے سکتا، بالکل نہیں دے سکتا۔ تو کیا کبھی ایسا لمحہ آیا جب آپ کو لگا ہو کہ آپ ہار جائیں گے یا ہمت چھوڑنے کا خیال آیا،
تو اس پر آپ نے کیسے قابو پایا؟ کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ کل صبح آپ نے جو ہے اسپیچ کرنی ہے اور ابھی رات کا ٹائم ہے، ابھی لکھنے تیاری کرنی ہے، آپ نے بہت ساری چیزیں کر لی، اب آپ جو ہے تیاری کرنے بیٹھے، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں یار مجھے ہار مان لینا چاہیے، میں اچھا پرفارم نہیں کر پاؤں گا. جی بالکل. ایک دفعہ آل پاکستان لیول ہی تھا اور میں بالکل بھی ابھی 5 دن پہلے رجسٹریشن سٹارٹ ہوئی ہیں اور میں نے جب کنٹینٹ دیکھا میں نے کہا کنٹینٹ بہت مشکل ہے. میں کنٹینٹ لکھنے بیٹھا ہوں، لکھا ہی نہیں جا رہا، بہت مشکل ہو رہی ہے. سرچ کیا، ہر چیز کی مدد لی، کچھ نہیں ہو پا رہا. بالکل ایک رات پہلے ہی میں نے کنٹینٹ لکھا ہے، میں پریکٹس کر رہا ہوں، پریکٹس نہیں ہو رہی، نیند آ رہی ہے. اور جب میں نے پھر صبح اٹھا میں نے کہا نہیں یار مصطفیٰ تو رہنے دے. بٹ پھر ذہن میں خیال آیا یار چلو کچھ نہیں، ناکامیاں تو زندگی کا حصہ ہیں، چل جا اسٹیج پہ جا، خود کو پرفارم کر. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، پوزیشن نہیں آئے گی، اس سے تو آگے بڑھ کے کچھ نہیں ہوگا. تو ویسے ہی اسٹیج پہ گیا تو الحمدللہ اس ڈر نے ہی میرے اندر کے خود اعتمادی کو پیدا کیا اور اسی اسٹیج پہ میں نے 3rd پوزیشن حاصل کی. ماشاءاللہ، یعنی کہ آپ نے آپ کو خود ہی آپ نے موٹیویٹ کیا اور آپ نے کر جی بھی لیا. تو آپ نے اپنے آپ کو یہ جی سمجھایا کہ پوزیشن نہیں آئی تو کیا ہو جائے گا، زندگی موت کا کھیل ہاں تو نہیں ہے پوزیشن یا موت زندگی کی ہاں سزا مل جائے گی. بالکل. اور یہ تو نہیں جی کہ پھانسی لگ جانا ہے یار پلیز تیری پوزیشن کیوں نہیں آئی، تانے ملنے، ایسا نہیں ہوتا. بس یہ خود کے اندر ایک سیلف کانفیڈنس پیدا کرنے کی بات ہوتی ہے. اللہ پاک ہر معاملے میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. کہ کیا ہوگا، جائیں گے بھول جائیں گے آ جائیں گے، لیکن ایک ایکسپیرینس ہاں آ جائے بس گا کیسے کرتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے جی جب ہم اس طریقے سے سوچتے ہیں تو ہم چاہے ہوں کتنی بڑا کمپٹیشن ہم بہت اچھے سے پرفارم کر لیتے ہیں. لیکن اس کے ہاں بجائے جی جب ہم بالکل. یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یار مجھے بس جیتنا ہے، اگر میں نہیں جیتا تو لوگ کیا کہیں گے یا ایسا ہے، تو اس چکر میں نا آئی گیس کہ کبھی انسان جو ہے بھول جاتا ہے یا الفاظ کا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ کہتے ہو ایزی فیل کرتے ہو نا کہ یار کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا دیکھا کچھ نہیں جائے گا. ہوتا، بس دیکھا جائے گا. یہی چیز مطلب میں جو تقریر ہے نا وہ مطلب مقابلہ جیتنے کے لیے یا کسی کو امپریس کرنے کے لیے، میں بلکہ مقابلہ سیکھنے کے لیے بولتا ہوں. میں چاہتا ہوں میں کہ یار اگر آج مطلب میری پوزیشن نہ آئی نہ کچھ، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ میں کچھ نہ کچھ تو نئی چیز سیکھ کے جاؤں گا یہاں سے، کہ میں نے کچھ نہ کچھ نیا لرن کیا ہے. اور الحمدللہ ہر دفعہ یہی ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ نیا لرن کر کے ہی میں جا سکتا ہوں. جی آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ جب بھی ہم پرفارم کرتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں. تو جب میں بھی اسپیچ کے جی لیے بالکل. جاتی ہوں تو میرے یہی ہوتے ہیں کہ میں نے بس اچھا پرفارم کرنا ہے، پوزیشن آئے یا نہ آئے. تو میں نے دیکھا جب میری پہلی تقریر تھی ٹی وی چینل پہ اور اب میں جو کر رہی ہوں تو بہت زیادہ فرق آیا ہے. اور اب بھی جب بھی جاتی ہوں تو بہت سارے پتہ چلتے ہیں کہ اس الفاظ کو اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے پروناؤنس کرنا ہے. تو ایک جرنی جب میں ماشاء دیکھتی ہوں اللہ آپ بہت کو تو بہترین ہو رہی ہے. ہاں ماشاء اللہ آپ کو تو خود بہت بڑی اسپیکر ہے. آپ کو تو ماشاء اللہ اتنا آپ کا ایکسینٹ بڑا وی آئی پی، بڑا کمال ایکسینٹ ہے آپ کا. آپ کو تو اس چیزوں کی بہت زیادہ نالج ہے. جی بس ماشاء اللہ پی وقت ٹی کے وی پہ ساتھ آپ ساتھ نے سیکھا پرفارم ہے. کیا آپ اپنی تقریر کی تیاری کیسے کرتے ہیں؟ لائک کیا کوئی خاص ہے. طریقہ ہے، ریسرچ یا روٹین، کیسے آپ ان چیزوں کو جو ہے محنت کرتے ہیں؟ بالکل. میں اپنی تقریر کو مطلب پوزیشنز آنے کی میری سب سے مین وجہ یہ ہے کہ میں تقریر کا جو کنٹینٹ ہوتا ہے نا اس پہ کافی زیادہ تحقیق کرتا ہوں. اگر ایک لائن ہے نا اس کو 5-7 جگہ سے ویریفائی کرتا ہوں کہ واقعی آیا کہ یہ چیز صحیح ہے نہیں ہے. اس کی پھر گہرائی میں جا کے اچھے سے اچھا اس کو الفاظ کو چناؤ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پھر جا کے اس کو دوبارہ دہراتا ہوں، آئینے کے سامنے اس کی پریکٹس کرتا ہوں. پھر میں پیج رکھ کے سامنے پریکٹس کرتا ہوں. بہت پریکٹس کرنے کے بعد جا کے میرا کنٹینٹ اچھا بنتا ہے. اور اس کے حساب سے پھر جو پوئٹری کس پیرے کے بعد کرنی ہے، کس پیرے سے پہلے کرنی ہے، پیرے کو دیکھ کے پھر اس کے حساب سے پوئٹری ایڈ کر کے اس کے ریلیٹڈ پوئٹری ایڈ کرتا ہوں. تو آپ جو ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں تو جو معلومات ہوں وغیرہ یہ آپ کیسے حاصل کرتے ہیں؟ یا کسی چیٹ باٹ کی ہیلپ لیتے ہیں گوگل سے، یا آپ خود کتاب پہ پڑھتے ہیں بہت زیادہ؟ یہ جو تقریری مواد ہے نا یہ تو آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ گوگل سے بالکل بھی آپ تقریری مواد پورا نہیں نکال سکتے، بلکہ تقریری مواد نکالنا ہی بہت مشکل ہے گوگل سے. میں اس طرح کرتا ہوں، گوگل پہ جا کے بکس جو ہے نا پی ڈی ایف بکس، اس کے ریلیٹڈ پی ڈی ایف بکس ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں. پھر پی ڈی ایف بکس میں سے دیکھ کے ان کو دیکھ کے پھر میں گوگل سے ویریفائی کر کے جو چیزیں بہتر لگ رہی ہیں ان کو اٹیچ کر کے ساتھ مکس کر کے پھر میں تقریری مواد بناتا ہوں. زیادہ سارا میں بکس کا ہی لیتا ہوں. کیونکہ گوگل سے اگر ہم سرچ کرتے کسی ٹاپک کے بارے میں بھی اسپیچ آتی ہے
اور اگر وہ اسپیچ آتی ہے اور سپوز کریں کہ آپ جب اسپیچ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو اسپیچ بہت پسند آئی, آپ نے کسی اسپیکر جو ہے ڈبیٹر کی آپ نے اسپیچ کاپی کی, یاد کی, آپ اسپیچ کرنے گئے اور آپ کے ساتھ ہی وہ اوپوننٹ ہو, تو لائک مطلب کیا ہو جائے گا. تو فرسٹ ٹائم میرے بہت ساتھ ایسے ہی ہونے والا تھا کہ جب پی ٹی وی پہ جب میری فرسٹ ٹائم تقریر تھی ٹی وی چینل پر, تو میرا جو موضوع تھا, جب میں نے اس پہ ریسرچ کی, پاپا نے بھی کی, تو آمنہ قریشی جو کہ ایک بہت اچھی ڈبیٹر, وہ بچپن سے ہے, ٹی وی چینلس پر آ رہی ہے, تو اس کی اس موضوع کی تقریر مجھے اتنی اچھی لگی کہ میں نے کہا کہ یہ بہت پرفیکٹ ہے نا, مجھے یہی کرنی چاہیے. لیکن پاپا نے کہا کہ نہیں, اس پوری تقریر ویسے نہیں کرنی چاہیے, سن لیں کیا چیز ہے, آئیڈیا, ہمیں کوئی نئی ہاں جو ہے بالکل. بات کلیکٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ایک چیز ہاں اگر ہم دوبارہ پڑھیں گے تو ججز کہیں گے کہ ریپیٹ ہو چکی ہے یہ چیز, یا بالکل. دوسرے کی ویسے تقریر. بھی کاپی رائٹ کا ایشو بنا دیتے ہیں ججز, کاپی رائٹ کا ایشو بنا دیتے ہیں. اچھا, اب میں جب گئی, ایک تو میری فرسٹ ٹائم تقریر تھی ٹی وی چینل پہ, میں فرسٹ ٹائم گئی تقریر کے لیے, اور ظاہر سی بات ایک پروفیشنل جگہ تھی, اس سے پہلے میں اپنے اسکولس وغیرہ میں کرتی رہی. تو جیسے میں نے دیکھا تو وہ آمنہ قریشی میرے ساتھ اوپوننٹ ہے, اور میں نے میرے دل میں کہا کہ یار شکر ہے ماروس, میں نے وہ اسپیچ لکھی, کیا ہوتا اگر میں وہ اسپیچ کر لیتی اور جب میری باری ہوتی تو میں کیا کرتی. ہاں میرے ساتھ بھی یہی سین ہوا تھا کہ کشمیر ڈے کا موضوع تھا اور اسپیچ کرنے گئے ہیں, مجھے نہیں پتا تھا, ایک لڑکی نے بھی سیم اے ٹو زی کنٹینٹ میرے جیسا لکھا ہوا تھا. بائی چانس یہ ہوا کہ اس کا ایکسنٹ بھی کافی اچھا تھا, سب کچھ اللہ نے ساتھ ایسے دیا کہ پہلے میرا نمبر آیا, بعد میں اس کی باری آئی. جب میں نے تقریر کی تو وہ میری طرف دیکھ رہی ہے, میں نے کہا یہ پتہ نہیں میری طرف کیوں دیکھ رہی ہے. جب وہ اسٹیج پہ پہنچی تو اے ٹو زی کنٹینٹ اسی طرح, میں نے کہا شکر ہے وہ بیچاری ڈسکوالیفائی ہوگی, میں سلیکٹ ہو کے پوزیشن لے گئی. اچھا, تو وہ تقریر مطلب کیا تھا, کوئی اتفاق تھا یا مواد آپ لوگوں نے ایک ہی جگہ سے اٹھایا تھے, انٹرنیٹ سے کوئی سورس؟ یہی مواد ہم دونوں کا ایک جگہ سے اٹھایا گیا تھا. وہ بھی اوکے. میرے خیال شاید اس نے بھی اسی طرح تحقیق کر کے پوری بکس نوٹ کی ہوں گی. مطلب کہتے ہیں نا الفاظ کی ترتیب, پیراگراف کی ترتیب, پوئٹری بس مختلف تھی, باقی پوئٹری بھی کچھ سیم تھی, پیراگراف کی ترتیب اے ٹو زی چیز سیم ٹو سیم تھی. میں خود حیران ہو گیا کہ شکر ہے کہ میں نے بعد میں نہیں کی, نہیں تو میں نے پکا ہی ڈسکوالیفائی ہونا تھا. بالکل نہیں. یعنی آپ کی قسمت نے ساتھ دے دیا آپ کا. ہاں بالکل. ڈسکوالیفائی بندہ ون نہ کرے اس کا دکھ نہیں ہوتا, جب سب کے سامنے بندہ ڈسکوالیفائی ہو جائے نا, وہ چیز دل کو بڑی ٹھیس پہنچاتی ہے. ججز اور سامعین کو متاثر کرنے کے لیے آپ کن چیزوں پہ آپ سب سے زیادہ فوکس کرتے ہیں, یعنی کہ زیادہ ہاں جو ہے کرنٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں, یا پوئٹریز اچھی ہونی چاہیے, یا الفاظوں کا کن چیز کو آپ زیادہ فوکس کرتے ہیں؟ مطلب جو ججز اور سامعین کو متاثر کرنے کے لیے سب سے مین چیز ہے نا, وہ ہے آپ کا جذبہ, آپ کا لہجہ, اور آپ کا آئی کنٹینٹ. مطلب آپ جس جذبے کے ساتھ بول رہے ہو, اور آپ کا جو لہجہ ہے, اور اس کے ساتھ آپ کی مطلب الفاظ زیادہ معنی نہیں رکھتے, الفاظ سے زیادہ آنکھیں بولتی ہیں. آنکھوں کا آئی کانٹیکٹ, کانٹیکٹ. آنکھوں سے باتیں کرنا, آئی کانٹیکٹ, اور آپ کا جو ایکسنٹ ہوتا ہے نا, وہ اگلے بندے کو زیادہ متاثر کرتا ہے. جذبہ, آپ کا لہجہ, اور آپ کی آنکھوں کی آواز, مطلب آنکھوں سے زیادہ سب سے مین چیز ہوتی ہے آپ کا آئی کانٹیکٹ, کہ آپ کس طرح دیکھ کے کس طرح تقریر. اب یہ تو نہیں جج سامنے بیٹھا ہے, سامعین ججز محترم, یہ چیز بہت. ابھی لاسٹ یوم دفاع کے موقع پر میں نے بنیان المرصوص کے موقع پر کی ہے, آئی پی ایچ میں ہی کی ہے میں نے, اور ماشاءاللہ اتنی اچھی اسپیچ ہوئی ہے, سب نے کہا کہ مجتبیٰ واقعی تم نے کمال کر دیا. اس میں ایک شعر تھا کہ مسجد پہ جو مسجد پہ چلا تیر وہ دل چیر گیا, مگر ایمان ہمارا بھی کمزور نہ ہوا, پہاڑوں جیسا حوصلہ تھا ہم نے دکھا دیا, یہ عرض پاک ہے کسی کے باپ کی جاگیر نہیں. جب لفظ آیا نا, یہ عرض پاک ہے کسی کے باپ کی جاگیر نہیں, مطلب جب وہ میں نے شعر کو کیا نا, تو پورا اسٹیج ایک دم ہل گیا کہ اس نے مطلب کیا کر دیا. اس ایکشن کے ساتھ کیا تھا میں نے, یہ عرض پاک ہے کسی کے باپ کی جاگیر نہیں, تو وہ چیز ایک دم اس نے سما پیدا کر دیا. سب کہتے کہ واقعی مجتبیٰ تم اس لیول کے ونر ہو, تم حقدار ہو اس لیول کے. کیونکہ آپ کی آواز جو یہ ہے وہ چیز بہت تھی. زیادہ گونجدار ہے, تو آپ نے اس کو تھوڑا ہاں سیپریٹ بہت کر کے, گونجدار ہے. اور آپ کی باڈی لینگویج اور آئی کانٹیکٹ, تو آف کورس آپ نے بالکل. کرنا ہی تھا ہوں. صحیح. تو آپ زیادہ تر آئی کانٹیکٹ اور اپنی باڈی لینگویج پہ زیادہ ہاں فوکس.
करते हैं। बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट बिल्कुल। आप तो खुद एक मुकर्रर है, लेकिन आपका कोई फेवरेट डिबेटर या आप जिसको देख के इस फील्ड में आए हो या आपको किसी का स्टाइल बहुत अच्छा ये लगता हो? बड़ी मजे का। हाँ, मेरे जो सबसे फेवरेट मुकर्रर है ना, वो है हमारे बानी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। वो इसलिए पसंद है कि उनकी जो खिताबत ने हमेशा मुझे मुतासिर किया है। उनके अल्फाज में वजन होता है, अंदाज में वकार होता है और इदारों में पुख्तगी। इसके अलावा इलामा इकबाल के जो कलाम है ना, उन्होंने भी मेरी सोच को हमेशा जिला बख्शी है। उनके अंदाज, उनके पोइट्री ने, और सबसे बढ़कर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की खिताबत, उन्होंने हमेशा मुझे बहुत मुतासिर किया है। उनके कुछ क्लिप्स हैं जिन्होंने मुझे मुतासिर किए, और मेरे सबसे फेवरेट जो हैं वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है हमारे पास। कभी ऐसा हुआ है कि किसी तकरीर में आपने किसी शिकस्त से जो है कोई सबक हासिल किया हो? हर शिकस्त जो है ना वो एक नई क्लास है। एक बार मैं मुकम्मल तैयारी के बावजूद गया, क्योंकि मेरी बॉडी लैंग्वेज में एतमाद की कमी थी। उस दिन मैंने सीखा कि सिर्फ अल्फाज नहीं, अंदाज भी बोलता है, जिसको मैंने बेस बना के बॉडी लैंग्वेज को भी उस चीज़ में ऐड किया। तैयारी मेरी थी, मुकम्मल तैयारी थी। उस वक्त शिकस्त ये हुई कि जो मेरे मुखालिफ वाला जो था ना मुकर्रिर, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका एक्सेंट और उसका तकरीर को बयान करने का अंदाज वो मुझसे बहुत लेवल था। इस वजह से वो मेरी शिकस्त हुई। उस चीज़ ने मुझे बताया कि यार वाकई ही बॉडी लैंग्वेज वो सबसे बेस्ट है, वो इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। हर टाइम जो हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, और कोई भी शिकस्त वगैरह नहीं, क्योंकि हर जिंदगी का लम्हे में हम सीख रहे होते हैं। लेकिन कभी ऐसा मोड़ बिल्कुल। आता है कि हम एक बहुत बड़ा सबक हासिल करते हैं, जैसा कि आपने बताया। तो क्योंकि ये लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं, एक्सपीरियंस के बिना हम ये चीज़ें सीख नहीं सकते। नहीं, और जब बिल्कुल नहीं कर experience सकते के जी। साथ जब हम इससे सीखते हैं, जब एक दफ़ा ज़िंदगी में एक गलती हमसे हो जाती है, जब हम उससे सीख लेते हाँ हैं, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि वो गलती हमसे ज़िंदगी में दोबारा ना हो। तो बिल्कुल। आपकी अब तक सबसे यादगार कामयाबी कौन सी रही है? क्योंकि आप तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन जीत चुके हैं, क्योंकि बहुत यादगार। एक यादगार मतलब वो तकरीर का मुझे आज तक नहीं भूलती कि आल पाकिस्तान का स्टेज था। 265 पार्टिसिपेंट्स थे। 265 पार्टिसिपेंट्स में से जो उस दिन मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी ना, तो वो लम्हा मुझे अभी तक याद है कि जिस तरह उसमें पोजीशन लेना मेरे लिए नाकाबिले यकीन लम्हा था। क्योंकि मैंने क्या यार 265 पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरा मुश्किल ये है कि मैं कोई इतना बड़ा स्पीकर हूँ नहीं। तो जब मेरा नाम पुकारा गया ना बुलंद आवाज से, तो वो सिर्फ मेरी कामयाबी नहीं थी, वो मेरे वालिदैन, उस्ताज़ा और दुआ करने वालों की थी। सबसे बढ़कर मेरी माँ की खामोश दुआओं के वसीला थी। वो कामयाबी मेरे लिए सबसे यादगार कामयाबी है। मेरी वालदा जो है उनकी तो आंखों में आंसू आ गए। तो वो कहती बेटा वो पहली मेरी थी आल पाकिस्तान लेवल की। तो वो मेरी वालदा साहिबा की आंखों में आंसू आ गए। जब बाबा से बात हुई तो बाबा का लहजा ही इस तरह का था कि मुझे पता लग गया कि बाबा बिल्कुल ही खुशी के आंसू से हो गए हैं। तो वो मेरे लिए सबसे पहली, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी थी कि जब वालिदैन मेरे लिए इतना खुश हुए।